लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। नफ़रतें तो इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम भी इसे ज़रूर अच्छे लगते होंगे। उन लोगों को खोने से डरो जिनके नज़दीक दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब भी कोई माफ़ी मांगे तो उसे सिर्फ़ इस उम्मीद पर माफ़ कर दो कि मेरा रब भी क़यामत के रोज़ इसी तरह मुझे माफ़ करेगा। औरत वो सफ़ेद चादर होती है जिस पर पानी से भी दाग लग जाता है। बेटी के जहेज़ के फर्नीचर की पॉलिश तक उतर गई, पर बाप का कर्जा नहीं उतरा। किसी भी जगह हराम और सुकून दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है, ए इब्ने आदम, तो मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने ख़जाने से तुझको देता रहूँगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत के मुनकसर अलमिजाज लोगों से मुलाकात हो तो इनसे तवाज़ु से मिलो और तकब्बुर करने वालों के साथ तकब्बुर से पेश आओ, क्योंकि तुम्हारा उन पर तकब्बुर करना उनकी ज़िल्लत का सबब होगा। नमाज क्या है? बंदे का अल्लाह से इस तरह मुलाकात करना कि वह अल्लाह के सिवा किसी को न जानता हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो। अपनी मौत को याद रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उसे अलविदाई नमाज समझकर अदा करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको मुसलमान का दर्द ना हो वो मेरी उम्मत में से नहीं है। रूमी रहमतुल्लाह अलैह। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका ये है कि तुम अपने दिल में झांक कर देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। जब दिन बुरे आते हैं तो इंसान की तदबीरें गलत हो जाती हैं। हमें गलत या सही मशवरा देने वाला दोस्त तकदीर का कासिद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की आरज़ू मत करो। अगर तुम नेक हो तो शायद ज़्यादा नेकी कर सको, और अगर बदकार हो तो तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर सको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको ये बात अच्छी लगे कि अल्लाह ताला सख्तियों और बेचैनियों में इसकी दुआ कबूल फरमाएँ, तो उसको चाहिए कि खुशहाली में बकसरत दुआ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी वो नेमत है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाती थीं तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तकबाल को उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। हम में से ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा, और दिलों में ज़िंदा वही रहते हैं जो खैर बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, आसानियाँ बांटते हैं। सोच मनफी हो तो हर मौका पर मुश्किल नज़र आती है, और सोच मस्बत हो हर मुश्किल में हल नज़र आता है। औरत की सबसे बड़ी खूबी और ख़ामी यही होती है कि वो मान जाती है। दुनिया बहुत अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। मर्दों की सबसे अच्छी बात है कि वो दूसरी वाली मिलते ही पहली वाली को भूल जाते हैं। औरत की तरह स्यापे नहीं पालते। इंसान ने तकरीबन हर बीमारी पर काबू पा लिया है, पर अपनी ज़बान पर काबू आज तक नहीं पा सका। औरत के पास एक सलाहियत ये भी है कि हालात के तकाज़े के मुताबिक वो अपने वालिदैन का बेटा भी बन जाती है और अपनी औलाद का बाप भी। बचपन से अपने बेटों और भाइयों को सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं। काश इन्हें ये भी सिखाया जाता है कि मर्द रुलाते भी नहीं हैं। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला यही है कि इसे इधर ही रहने दें, क्योंकि असल मर्द कभी चोरी नहीं होते। बानू कुर्सिया। एक औरत जब बीवी होती है तो अपनी सास से माँ जैसी मोहब्बत की तमन्ना करती है, लेकिन जब खुद सास बनती है तो किसी की बेटी को माँ बनकर नहीं दिखाती। इस सिलसिले को मोहब्बत से ही ख़त्म किया जा सकता है। अगर औरत ज़ात इतनी घटिया, बेवफा और खुदगर्ज लगती है तो आप अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करना। और मोहब्बत तो तब शुरू होती है जब मोहब्बत में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तभी पता चलता है कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। मैंने बाबा जी से पूछा, यह हसद क्या है? कहने लगे, अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ रखना।
مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے، آخر میں جوان بچے کہتے ہیں ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی آسان ہو جاتی تھی۔ چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں، محبت پہ کسی کا بس نہیں ہوتا، اور اس میں کبھی بھی انکار مت کرنا ورنہ محبت کھو بیٹھو گے اور رہے گا زندگی بھر پچھتاوا۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشعل برداری کرے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر وہ آپ کو ڈنگ ہی ماریں گے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جو شخص نیکی اور بدی کے درمیان فرق کو سمجھ سکتا ہے، در حقیقت وہی خدا کا مقرب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ جب پردے کا حکم ہوا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے بھی پردہ کیا تھا۔ اگر ہوں پیٹ میں لقمے، بدل جاتے ہیں موسم بھی، مئی میں برف پڑتی ہے، دسمبر گرم ہوتا ہے۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے لحاظ نہیں کرتی۔ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے غم دکھ صرف اللہ کو بتایا کرو، کیونکہ اللہ پردہ بھی رکھتا ہے اور غم بھی دور کرتا ہے۔ اپنے شوہر اور بیوی کے ہوتے ہوئے جو لوگ عورتوں یا غیر مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی خوبصورت اور خوشبودار لباس چھوڑ کر غلیظ اور بدبودار لباس پہن لے۔ اللہ ہم سب کو ایسی غلاظت سے محفوظ رکھے، آمین۔ بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن برہم رکھنے کے لیے خود کو انجان شو کرنا پڑتا ہے۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں، اس طاقتور مرد کو بھی عورت ہی پیدا کرتی ہے، آسمان سے نہیں ٹپکتا۔ ایک مرد کا وفادار رہنا ہی مردانگی ہے، ورنہ ہر جگہ منہ مارنا تو کتے کا کام ہوتا ہے۔ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ جو انسان ان لوگوں سے جھوٹ بولنے میں ذرا بھر بھی ندامت محسوس نہ کرے جو اس کے دل کے بہت قریب ہے، تو وہ انسان کبھی بھی اعتماد اور بھروسہ کے قابل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے۔ رب کریم بہت انصاف کرنے والا ہے، وہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تک ہم انسانوں کو دکھ نہیں ملتے تب تک ہمیں سکھ کی قدر نہیں ہوتی۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔
طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ چمچے کبھی وفادار نہیں ہوتے اور وفادار کبھی کسی کے چمچے نہیں ہوتے۔ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ جب تک تم اپنا برا چاہنے والوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے تم نیکی کے بلند درجات نہیں پا سکتے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ کچھ لوگ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی کا چشمدید گواہ ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں کو اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہ رہیں جو اس میں رہنے کے قابل ہیں۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ صبر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انتظار اور ضبط کا صلہ ہر صورت میں انسان کو مل کر رہتا ہے۔ بس اس کو تسلیم کر لو جو وہ چاہتا ہے، پھر وہ تمہیں بھی وہی دے گا جو تم چاہتے ہو۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ میں نے زندگی میں کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کو ہم صبح میں دیر کرتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔